عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جاب سے نکلا ہوں۔ فون میرا جیکٹ میں پڑا ہوتا ہے اندر اسٹور روم میں سائلنٹ پہ۔ جب بریک ہوتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں فون پہ، تو ابھی 22 مس کالیں تھیں جس میں 3 ٹی وی چینل سے تھے، میسیجز بھی تھے، لیکن آئی واز ناٹ اویلیبل۔ تو میری مجبوری ہے بھائی، ٹائم اتنا ملتا نہیں، اور جاب کرتے ہیں، پھر باہر اور 10 چیزیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات پیسہ کمانا تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو اویئرنیس پھیلانا ہے۔ یہ جو میرا سوشل ہیومن رائٹس کا جو ورک ہے، تو اویئرنیس پھیلانے کے لیے میں جتنا ٹائم یوٹیوب پہ دیتا ہوں اس سے 5-7 گنا زیادہ ٹائم تو ٹویٹر پہ دیتا ہوں، جو کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو مقصد میرا اویئرنیس پھیلانا ہے، دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو۔ اور یوٹیوب کے علاوہ پھر جو دوسرے چینلز کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہیں، وہ بھی ایک پارٹ آف کیمپین ہے جو کہ میں چلا رہا ہوں۔ لیکن مقصد ابھی میرا بس اسٹاپ پہ بیٹھ کے آنے کا یہ تھا کہ میرا ایک اور بھی پھر شام کو انٹرویو ہے، تو آئی وڈ ناٹ گیٹ چانس ٹو میک اے ویڈیو۔ ارجنٹ ٹاپک یہ ہے کہ جیسے ایک آج جو مس کال تھیں اس میں سے وہ ایک مسلمان کنٹری کا نمبر تھا، اور بہت ساری اس کی مس کالیں تھیں، واٹس ایپ پہ بھی تھیں اور فون پہ بھی تھیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ دیکھوں، کیونکہ اس ٹائپ کا جب ڈیسپریشن ہوتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی گالیاں دینے کے بہت زیادہ موڈ میں ہے کہ وہ مجھے گالیاں دینے کے لیے بےتاب ہو رہے، یا وہ پیار جتانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ ادروائز تو میں نے فون کیا خیر ان کو، تو عارف صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور لائف ٹائم میری خواہش تھی وہ، تو پہلے تو سکون ہو گیا کہ چلو گالم گلوچ نہیں ہونے کا چانس۔ بھلے میرا تعلق ہندوستان سے اور فلاں علاقے سے، اور میں ہندوستان کا مسلمان ہوں لیکن لبرل مسلمان ہوں، اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، طارق فتح صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کی۔ میں کہ جی شکریہ شکریہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر آدمی سے ہم فون پہ بات کرنے لگیں تو کیسے کام چلے، لیکن پھر بھی اب ایک اخلاقی تقاضا ہوتا ہے، تو ادھر ہی میں پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں۔ 2-3 بسیں نکل گئیں، ہر 20 منٹ بعد بس آتی ہے، لیکن میں اس فون سے نکلوں تو کچھ مسئلہ حل ہو۔ تو خیر اب پھر آگے وہ اپنے مدعے پہ بولے جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی غلطیاں بتا کے، جو کہ صحیح ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہ، لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ ہندوستان میں تو نہیں رہتے۔ اچھا وہ بھی باہر ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو 50 سال سے باہر رہتا ہوں لیکن میں ہندوستانی ہوں اور آئی لو مائی کنٹری اور یہ وہ۔ پھر آئے وہ مدعے پہ بولے جی آپ ہندوستان میں تو نہیں رہتے تو آپ کو پتہ نہیں ہے اصل گراؤنڈ ریئلٹیز۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2014 میں مودی جی کے آنے کے بعد معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں۔ وہاں پہ چینلوں کو ساروں کو خرید لیا گیا ہے، اور ٹی وی چینل 24 گھنٹے کمیونل بات کر رہے ہیں، اور کمیونل بھی وہ اگینسٹ مسلمان جا رہے ہیں، اور سارا مسلمان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کتنی خراب ہو گئی ہیں اور بدل گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی میں آپ کو یہاں پہ 1 منٹ روکوں گا کیونکہ یہ ٹاپک گھنٹوں لمبا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آئی ٹوٹلی ایگری کہ مودی جی کے آنے سے پہلے چیزیں دوسری تھیں اور اب بدل گئی ہیں۔ میں نے کہا بدل اس لیے گئی ہیں کہ اب ہندو کہہ رہا ہے کہ یار بہت نہیں ہو گیا یار، ایک حد نہیں ہو گئی، کب تک لاٹ پیار اٹھائے جائیں۔ میں نے کہا آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں نا کہ مزے سے دھڑلے سے وہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی جہاں پہ بیف فیسٹیول ہوتا ہے، جہاں پہ بیف کی مختلف ریسیپیز کے ساتھ چیزیں بنائی جاتی ہیں اوپنلی پبلسائز کر کے۔ میں نے کہا کہ آپ پاکستان یا جس آپ اسلامک ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ پگ فیسٹیول کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا آپ وہ پگ فیسٹیول وہاں پہ سور کی بریانی، سور کڑھائی، سور کے ٹکے الاؤ کریں گے؟ میں نے کہا لیکن جب ہندوستان میں آپ یہ مزے سے کر رہے ہوں اور پھر ہندو جب بولے کہ یہ غلط ہے، تو میں نے کہا آپ کہتے ہو کہ جی اب ہندو دیکھو بدل گیا ہے، اب وہ مودی جی کے آنے کے بعد بدل گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کا جب موڈ ہو تو آپ پورے محلے میں چاند تارے والی جھنڈیاں پیور اسلامک ماحول بنا دیتے ہیں پورے محلے میں، عموماً پورے شہر میں جب آپ کے فیسٹیولز آتے ہیں۔ میں نے کہا دیٹ از ناٹ کمیونل، لیکن ایک بیچارہ ہندو اپنے ٹھیلے پہ اورنج کلر کا جھنڈا لگا دے تو آپ پولیس میڈیا سارا اٹھ پڑتا ہے، اوہ کمیونل قیامت آ گئی، یہ زعفران ہرا نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا آپ کو اتنے سالوں سے پورا محلہ ہرا کر دیتے ہیں، پورا محلہ جھنڈے والی چاند تارے والی جھنڈیوں سے جب آپ کر دیتے ہو تب آپ کو کمیونل نظر نہیں آتا۔ بدقسمتی سے آج پھر جب ہندو کہتا ہے کہ یار بہت ہو گیا یار،
میں نے کہا مجھے آپ ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں سر. میں نے کہا ایک کنٹری ہو جس کی 80% آبادی مسلمان ہو اور 20% مائنورٹیز ہوں, میں کہا 72 سال میں ان مائنورٹیز کا کیا حال ہوگا؟ آدھے سے بھی کم رہ جائیں گی. میں نے کہا ایک مثال تو میرا اپنا ملک پاکستان ہے, جہاں پہ 72 سال پہلے مائنورٹیز کی کیا آبادی تھی اور آج کیا آبادی ہے. میں نے کہا آپ کے ہندوستان میں مائنورٹیز بڑھ رہی ہے 72 سال میں. میں نے کہا آپ ان مائنورٹیز کا کیا کرتے 20%؟ تو میں نے کہا یہ تو ہندو ہے بھائی, اس سے زیادہ ٹولرنٹ آپ کو کہاں ملے گا. آج وہ اپنے جائز جو اس کو دبایا جا رہا ہے اس کے خلاف خالی آواز اٹھا رہا ہے, تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایڈوکیسی نہ کروں. بولے آپ کو پتہ کیا, آپ جا کے دیکھیں مسلمانوں کی حالت زار. میں نے کہا جی دیکھیے نا بھائی. میں نے کہا مجھے تو الطاف بھائی نے کہا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ جامع مسجد پہ, بلی مڑا پہ. میں نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں, بہت بری حالت ہے. کون ذمہ دار ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کے مسلمان لیڈر ذمہ دار ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, رکھ رہے ہیں اس حالت میں تاکہ دنیا میں وکٹم کارڈ. میں نے کہا آج آپ بھی اتنے لبرل مسلمان ہو کے آخر میں وکٹم کارڈ پکڑ کے آ گئے نا. میں نے کہا کب تک یہ وکٹم کارڈ چلاؤ گے؟ میں نے کہا اصل صورتحال یہ ہے کہ باقی جتنے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا 85% 87% نان مسلمس, وہ بیچارے سارے وکٹم ہیں آپ کے. وکٹم کارڈ تو ان کے پاس ہونا چاہیے. میں کہا جب دیکھو آپ جہاں دیکھو وکٹم کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کی حالت زار دیکھو. تو میں نے کہا پکڑے نا اعظم خان کو, پکڑے نا مسلمان لیڈروں کو, گریبان سے پکڑیں اور پوچھیں کہ یہ ہماری کیا حالت کی ہے. میں نے کہا جب میں بلی باڑہ میں بیٹھ کے منجی پہ بیٹھ کے وہاں پہ میں کھا رہا ہوں گائے کے گوشت کی نہاری, تو میں نے کہا پھر ٹالرنس کی انتہا میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ ہندو بھی ہی اتنا ٹالرنٹ ہے. میں نے کہا 5000 سال ہو گئے جناب اس ہندوستان اور ہندو کلچر ہندو ریلیجن پہ حملے ہوتے ہوتے. میں نے کہا 5000 سال سے اس سنتانا دھرم اور اس پوتر دیش کے اوپر حملے ہوتے رہے. میں نے کہا یہ آج بھی قائم و دائم ہے اور رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ یہ برداشت والی قوم ہے. میں نے کہا آج تھوڑے آ گئے ہیں کہ صرف یہ کہ ہمیں دبانا بند کرو. تو میں نے کہا آپ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں نے کہا سوچو تو اگر یہ مسلمانوں والا کام شروع کر دیں گے. میں نے کہا جتنے بروٹل اور جتنے سختی سے آپ اپنے چیزوں کو امپوز کرتے ہیں نا, آپ سے مطلب مسلمان سر, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ اپنی چیزوں کو جتنا امپوز اپنے نان بلیورز کے اوپر کرتے ہو نا, جس دن یہ ہندو اس لیول پہ آ گیا اس دن کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں ہمیشہ ہندوؤں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ برداشت کی ضرورت ہے, کیونکہ آخر کو یہ دیش ہے جس کو نقصان پہنچنا ہے ان چیزوں سے. تو کمیونل ڈیوائڈ بالکل ایک چل رہی ہے, لیکن اس کو ہوا دے رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ کی قوم جو سدھرنے کو تیار نہیں. میں نے کہا آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوؤں کو سمجھاؤں. میں نے کہا ہندوؤں کو میں بعد میں سمجھاؤں, پہلے میں مسلمان کو سمجھاؤں, کیونکہ سمجھایا اس کو جاتا ہے جو غلط ہے. میں نے کہا آپ لوگ غلط ہو. میں نے کہا ہندو آج جب اپنا زعفران پکڑنے پہ مجبور ہوا ہے تو اس لیے مجبور ہوا ہے کہ آپ نے گرین جھنڈے اتنے چلا دیے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بہت ہو گیا. تو آپ مسلمانوں کو ہندوستان کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہندوؤں کو بھی اپنے برداشت کے لیول کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ بائی فورس معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس سے دیش کا نقصان ہوگا, اس سے اس ملک کا نقصان ہوتا ہے, اور اس سے اس ملک میں رہنے والوں کا نقصان ہوتا ہے. دشمنوں کی یہی چال ہے, دشمن یہی چاہتا ہے. اس وقت واقعی ایک شور تو چل پڑا ہے نا ہندو مسلم. حالانکہ میں نے ان کو یہ بھی بھارت ماتا کی مورتی کا جو مسئلہ ہوا تھا تامل ناڈو میں کنیا کماری میں, اس کے حوالے سے بھی میں نے ان صاحب کو تو میں نے جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھایا. لیکن بہرحال ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم کتنے بھی لبرل ہو جائیں نا تو بھی پھر بھی, جو کہ میں نے ان صاحب کو کہا تھا اور پہلے بھی آپ لوگوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن مسلمان بچے کے ذہن میں ہم نے یہ ڈالنا شروع کر دیا نا کہ یار سب برابر ہیں, تمہارا عمل, تمہارے ایکشنز, تمہارا وے آف لائف, دس میکس دا ڈفرینس, باقی سب برابر ہیں دنیا میں. صرف اس لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد تم کچھ بھی کر لو
تم جاؤ گے جنت میں جب یہ فیلنگ رکھو گے نا، تو یار یہ تو پھر سدھرنے کے لیے یا چینج ہونے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. ہندو کو صرف برداشت کنٹینیو رکھنا ہے. کچھ ہندوؤں کا اگر برداشت کا لیول کم ہو رہا ہے تو ان سے بھی میری یہی بنتی ہے کہ یہ برداشت کو بڑھائیں اور آپ کی سرکار کوئی ایسے سخت ایکشن لے جس میں یہ جو ایک طرفہ کمیونل اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایف آئی آر کرتی ہیں، اور جو فریڈم آف اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ کے قانون کو بڑا طریقے سے اس کو امپلیمنٹیبل سچویشن میں لا کے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ایکول امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاد کے بارے میں بات کرے تو اس کے اوپر 100 ایف آئی آر کاٹ دو، لیکن کوئی ہندوؤں کے بھگوان کو برا کہے، ہندوؤں کے بھگوان کا مذاق اڑائے، انڈیا کے خلاف بات کرے، انڈیا کے اوپر 24 گھنٹے کیڑے نکالتے رہیں، جیسے یہ صبا صاحبہ ہیں، جاوید صاحب ہیں یا یہ رانا صاحبہ ہیں. ان کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہوتے ہیں ہر چیز میں. انہوں نے آج تک مجھے ایک ان کی ٹویٹ نظر نہیں آئی جس میں کوئی ایسی بات ہو کہ دے فیل پراؤڈ آف نان مسلم انڈین یا انڈیا. یہ صرف انڈیا کی بھی تعریف کریں گے تو شاہ رخ خان کو صبا صاحبہ کہتی ہیں ڈو یو نو شاہ رخ خان؟ آف کورس یو نو شاہ رخ خان. مطلب مسلمانوں کی ہی تعریف کریں گی، تاج محل کے کریں گے. تو مسلمان تبلیغی جنہوں نے پورے انڈیا میں وہ پھیلا دیا ہے کورونا، ان کے پلازما کی تعریف کریں گی، ان کی بدماشی کی، ان کے جو جرم ہیں، یہ اتنا بڑا انسانیت سے جرم، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے یہ لوگ. تو ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے جو فریڈم آف اسپیچ کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہیٹ اسپیچ اسپریڈ کر رہے ہیں. سرکار کا کام ہے کہ ان کو پکڑیں. جب تک پرسیکیوشن نہیں ہوگی، یہی ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ پرسیکیوشن نہیں ہوتا تو ہوائی جہاز گرتے ہیں، پرسیکیوشن نہیں ہوتا تو عوام مر رہی ہے ہر چیز میں، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آج ہندوستان میں مسلمان لیڈرشپ اب اعظم خان کے ساتھ ہوا، صحیح ہوا نا، لیکن اب مزید ایسی چیزوں کی ضرورت ہے. ان کو سختی سے روکنا ہوگا. اور آف کورس کسی بھی دھرم کو کوئی برا نہ کہے، نہ اسلام کو کہو، نہ ہندوازم کو کہو، نہ کسی بھی مذہب کو نہیں کہو. ہر آدمی کا اپنا ذاتی ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے مذہب سے، مذہب کو نہ ٹچ کریں. لیٹ آل آف اس بی انڈین فرسٹ اینڈ دین واٹ ایور وی آر. جبھی اس دیش کے لیے بھلا ہوگا اور ہمیں آگے اس پہ چیزیں کرنی ہوں گی. دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 5000 سال سے جس دھرم پہ اٹیک ہوتا ہو، مجھے بتا دینا کہ اس دھرم کی آج کیا پوزیشن ہے. 5000 سال آپ کے ایک کنٹری پہ لگاتار انویژن ہوتی رہی ہو. اتنا بڑا مصر تھا، اتنا سا رہ گیا ہے، وہ بھی 5000 سال پرانا ہے. تو انڈیا قائم ہے اپنی سچائی پہ اور اپنے اصولوں پہ، جو کہ سنتانا دھرم کی بیسک ہے، ٹالرنس اینڈ ایکولیٹی. اور اس ایکولیٹی کی ہی بنیاد پہ آج یہ دھرم اور یہ کنٹری قائم ہے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، جتنے بھی اب دھرم اٹھا لیں آؤٹ آف انڈیا کے جو بڑے دھرم ہیں، وہ سب پولیٹیسائزڈ ہیں. رومن امپائر کے زمانے سے کرسچینٹی کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. آج بھی ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی کرسچین لیڈرز ہوں، کرسچین کنٹری کے لیڈرز، وہ کرسچینٹی کو وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں. اسی طرح اسلام، اسی طرح جوڈائزم، ایک یہی تو دھرم ہے جو کبھی پولیٹیسائز نہیں ہوا. آج 4 ہندو نے اٹھ کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی شروع کی، اور وہ بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی برابری کرو. تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. خالی مسلمان نہیں، انگریز بھی تو پیچھے پڑ گیا ہے نا. پوری دنیا سے شور اٹھ رہا ہے ہر طرف سے، اس لیے کہ ڈر لگ رہا ہے ان کو کہ یار یہ سوئے ہوئے شیر ہیں، ان کو نہ جگاؤ. تو میں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں، اور وہ صاحب بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایک نان مسلم کنٹری میں پیدا ہوا جہاں پہ مجھ پہ پابندی نہیں تھی اور آئی کوڈ اسٹڈی فریلی اور یہ اور وہ. لیکن اس کے بعد بھی آئی ایم سوری ٹو سے اسٹل یو ہیو ٹو اسٹڈی اے لاٹ سر. اور ظاہر آپ وہ ویڈیو تو دیکھ ہی رہے ہوں گے یہ، کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ میری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں. تو میں جو بات ہے وہ کھل کے کرتا ہوں، میں کسی سے وہ نہیں کرتا. جو مجھے صحیح لگتا ہے تو آپ بالکل اپنا آپ کو پہلے بدلیں. جس دن آپ وکٹم کارڈ کو چھوڑ دیں گے اس دن آئی ول تھنک کہ یو آر کریکٹ. تو یہ ہے کہ اس نان پولیٹیسائزڈ ریلیجن کو
مجبور نہ کریں کہ وہ پھر اپنی طاقت دکھائیں. آفٹر آل اٹس اے ہیوج پاور جس سے آپ دنیا میں اب شور جو اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا آج کا ہندو بدل رہا ہے، تو بدل رہا ہے بھائی، پھر آپ لوگ مجبور کرو گے تو وہ بدلے گا. پھر اپنے حق کے لیے تو ہر آدمی کو اٹھنے کا حق ہے. تو کافی ہو گیا. میں اب اپنی یہ دیکھیں میری ایک اور بس گزر گئی، تو اگلی بس میں پھر جاتا ہوں اور راستے میں اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وداؤٹ ایڈیٹنگ. تھینک یو ویری مچ.